أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات کی تھی جو بھی قوم گزری ہے اس دنیا سے، اگر وہ اپنے نبی پر ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے۔ کل قیامت والے دن نہ اس کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کل قیامت والے دن وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے جب بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اس تورات کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، جو اس کے اندر احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرو، ہم نے ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو بھی کھڑا کر دیا تھا۔ پھر اللہ ان کے اوپر کرم فرمایا، اللہ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا یا جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ان سے وعدہ لیا تھا اللہ نے، وہ انہوں نے پورا نہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے اوپر فضل کیا اور رحمت کی۔ اور جانتے ہو اس بستی والوں کو جنہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی، جب ان کو منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ مچھلی نہیں پکڑیں گے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے عبرت بناتے ہوئے ہم نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، جو اس وقت کے تھے یا اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے لیے وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور بالخصوص جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں اس معاملے کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 28 ہے اور آیت نمبر 67 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین گائے کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ اس حوالے سے دو باتیں اس گائے کے متعلق آتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، تو ان کے دل کے اندر گائے کی محبت بہت رچ بچ گئی تھی۔ اب اللہ نے اس محبت کو نکالنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے کی گوشت جس کو وہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس لحاظ سے اللہ نے کہا اس طرح کی اس رنگ کی تم نے گائے ذبح کر دی۔ دوسری اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ قتل ہو گیا، مخالف پارٹی کے دروازے کے پاس اس کو پھینک دیا گیا تاکہ یہ دو گروپ آپس میں لڑ پڑے۔ کرنے والا کون تھا؟ وہ سگا بھتیجا تھا، چچا کے پاس مال بہت زیادہ تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے کہا میں اس کو قتل کر کے اس کے مال کا وارث بن جاتا ہوں۔ لہذا لوگ جھگڑنے لگے تو ایک عقل مند بندہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہم آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام سے فیصلہ کروا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے اللہ سے رابطہ کیا، بات چیت ہوئی، انہوں نے گائے ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے ایک ہیلا بہانہ کرتے ہوئے کہنے لگے کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے، کبھی کہنے لگے وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ گائے کرتی کیا ہو۔ اس حوالے سے انہوں نے جتنی سختی کی سوالوں کے اندر، اللہ نے بھی اتنے ہی ان کے اوپر سختی کی، اتنے ہی یہ پریشان ہوئے۔ اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب قَالَ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یَأْمُرُکُم، تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے ذبح کر دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا ہونا چاہیے،
تو اللہ نے کہا جاؤ اپنی قوم کو بولو کہ ایک گائے ذبح کر دے، اگلا کام بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تم گائے ذبح کرو پھر بتاتا ہوں کہ تم نے کرنا کیا ہے۔ قالوا، جب موسیٰ علیہ السلام آئے قوم کو کہا کہ گائے ذبح کرو، قالوا، قوم والے کہنے لگے اتتخذونا ہزوا، کیا موسیٰ علیہ السلام کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ قتل کہاں اور گائے کہاں؟ ہم کہتے ہیں قتل کس نے کیا ہے، معاملہ ختم ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ کس طرح کی بات ہے؟ کوئی ملتی جلتی بات ہو پھر بھی ہم کریں، یہ کیا معاملہ ہوا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ پتہ یہ چلا کہ جو مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، وہ جاہلوں میں سے ہوتا ہے۔ ہنسی مذاق ایک اور چیز ہے، کسی کو طنز یا مذاق کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو حقیر جاننا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے اتنا ہی برا کافی ہے، برا بننے کے لیے کہ وہ کسی انسان کو اپنے سے حقیر جان لے، یہ برا بننے کے لیے انسان کے لیے یہی کافی ہے۔ تو فرمایا میں کیوں ایسا کام کروں گا، کیوں میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا؟ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے یہ جاہلوں کا کام ہے، ہنسی مذاق کرنا ایک اور چیز ہے، ٹھٹھا مذاق کرنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی کی عزت کو اچھالنا، یہ ایک اور چیز ہے۔ یہ چیز تو نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، جب نبی علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جاؤ گے؟ میں فرمایا بوڑھا وہاں جنت میں کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اماں جان روتے کیوں ہیں؟ فرمایا جنت میں اتنی محنت کر رہی ہوں، نمازیں پڑھ رہی ہوں، تو جنت میں نہیں جانا تو میرے ساتھ۔ فرمایا جنت میں سارے جوان ہوں گے، برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی اسلام، یہ جو ہنسی مذاق ہوتا ہے یہ حق پہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا، لیکن جو ٹھٹھا مذاق ہوتا ہے اس کے اندر جھوٹ ملوث ہوتا ہے، جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ نبی اسلام کے پاس ایک بندہ اونٹ لینے آیا نا، فرمایا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیجیے، میں نے جہاد پہ جانا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو۔ کہنے لگا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اونٹ لینا ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، میں نے اس کے اوپر سواری کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ ہے وہ بھی تو کسی کا بچہ ہی ہے، سچ پہ مبنی، حقیقت پہ مبنی یہ ہنسی مذاق۔ تو جو یہ قوم والے کہہ رہے تھے نا اتتخذونا ہزوا، کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، ہرگز نہیں، میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، گائے ہم ذبح کرتے، اللہ سے یہ بھی ذرا پوچھ لیجئے کہ وہ گائے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قال، وہ کہنے لگے مولانا پکاری ہمارے لیے ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بیان کر دے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہ، بے شک، یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا، بے شک، بقرۃ، وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بچی ہو، بالکل چھوٹی بھی نہ ہو، بالکل بڑی عمر کی بھی نہ ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، عوان بین ذالک، اوسط عمر کی ہونی چاہیے، درمیانی عمر کی، جوان ہو، نہ بوڑھی ہو، نہ چھوٹی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اور اللہ کے بندو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کام کو سر انجام کرو، سر انجام پہنچاؤ، اس کام کو مکمل کرو۔ تمہیں کہہ دیا بس گائے ذبح کرو، تم گائے ذبح کر دو۔ کہنے لگے ابھی موسیٰ بات سمجھ نہیں آئی، چلو عمر کا تو پتہ چل گیا، اب اللہ سے پوچھئے نا کیسا ہو۔ قالوا لنا، کہنے لگے پکاریے لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، وہ بیان کرتے ہمارے لیے، ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے، سفید ہو، زرد ہو، سرخ ہو، کالی ہو، کس رنگ کی ہونی چاہیے؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کیا،
اللہ رب العالمین نے فرمایا قال موسیٰ کہنے لگے انہ بے شک یقولو اللہ کہتا ہے انہ بے شک بقرۃ کو گائے صفراء زرد رنگ کی ہونی چاہیے اور زرد رنگ بھی کیسا فاقع لونھا اس کا گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے تسر الناظرین دیکھنے والے کو خوش کرتے ہیں لیکن اب بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کے اس کی طبیعت راضی ہو جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت اللہ نے جانور پیدا کیا ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے ہوتا تو وہ جانور ہی ہے دوسرے بھی اس کے ساتھ ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر میرے رب نے کوئی ایسا رنگ بھر دیا ہوتا ہے چلیں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو اب یہ بھی اللہ سے پوچھ لیجئے کہ وہ کوئی کھیتی باڑی کے اندر کام تو نہیں کرنے والی ہوگی قالوا قلنا پکاریے ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو یبین لنا وہ بیان کر دے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ گائے کیسی ہو ان البقرہ بے شک گائے تشابہ علینا ہمارے اوپر مشابہ ہو گئی ہے موسیٰ علیہ السلام گائے ہم نے ڈھونڈ لی ہے جوانی کی عالم میں ہے یعنی صحیح ہے نہ بوڑھی ہے نہ چھوٹی عمر کی ہے ہم نے رنگ بھی دیکھ لی ہے رنگ بھی جو اللہ نے کہا ہے نا گہرا زرد رنگ ہم نے وہ بھی دیکھ لیا ہے یہ دونوں چیزیں اس گائے کے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم نے دیکھ لی ہے سب کچھ وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہم ان قریب اس کو مزید اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے ہمیں سیدھی رستے پر اللہ چلا دے گا ہم اچھا رستہ دیکھ لیں گے اگر اللہ نے کوئی اور حکم کرنا ہے تو وہ بھی کر دیں ہم مزید اس کے اندر دیکھ لیں کہ کوئی اور چیز تو نہیں اس کے اندر ڈھونڈنی اِنَّا لَمُهْتَدُونَ پھر ہم راہ کو پا لیں گے قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ انہوں نے رنگ بھی دیکھ لی ہے عمر بھی دیکھ لی ہے کوئی اور تو نہیں بتا دیا اللہ اکبر جتنا بندہ سوال کرتا ہے نا اتنا ہی پھنستا ہے نبی اسلام نے فرمایا جب تک کا کوئی بات نہ کروں اس کے اوپر بات نہ کیا کرو جب میں چپ ہوں نا تو وہ کام کرتے رہا کرو اگر تم نے سوال کر لیا کوئی ایسا تو پھر اس کے اوپر معاملہ ہو گیا خراب تو پھر تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا اور پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ سوال کے اوپر سوال کرتے تھے اس لیے جہاں تک میں تمہیں چھوڑ دوں وہاں تک وہ کام کرتے رہا کرو جہاں میں تمہیں منع کر دوں اس کام سے باز آ جائے گا تو یہ ان کو حکم ہوا کہ گائے ذبح کر دو اب گائے ذبح کرنے نہیں چاہیے کہ عمر کا بھی پتہ چل گیا رنگ کا بھی پتہ چل گیا اب کہنے لگے وہ کھیتی باڑی کے متعلق بھی ذرا پوچھ لیجیے کوئی کام کو تو نہ کرتی ہوگی کھیتی باڑی کے اندر قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انہو بے شک یقولو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہے لا ذلول نہ وہ محنت کرتی ہو تثیر الارض زمین کو پھاڑنے کے لحاظ سے ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو کھیتی باڑی نہ کرنے والی ہو نہ ہی کھیتی کو پانی پلانے والی ہو کیسی ہو مسلمت بے عیب ہو کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے لا شیعت فیہا ایسا ہو کہ اس کے بدن کے اوپر جسم پر کوئی نشان بھی نہ ہو یہ جو جانور جن کے اوپر وزن رکھا جاتا ہے یا یہ کھیتی باڑی کے اندر استعمال ہوتے ہیں جانور تو ان کے نشانات پڑ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں وہ نشان اس کے اندر عیب والے ہیں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے کوئی اس کے اوپر داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے قالوا الآن اللہ اکبر سوال کے اوپر سوال کیا نا تو مزہ آ گیا قالوا تو قوم والے کہہ گئے آنا موسیٰ علیہ السلام اب جیتا تو لایا ہے بالحق سچی بات ہے اب تو نے صحیح بات کی ہے اب ہمارے سامنے وضاحت ہو گئی ہے عمر کا بھی رنگ کا بھی
اور کھیتی باڑی کرنے کے لحاظ سے تو محنت مشقت نہیں کرنے والی، یہ تینوں چیزیں واضح ہو گئی، ہم اب اس گائے کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ اکبر، اب یہ اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ بعض مفسرین نے بعض باتیں لکھی، لیکن میں لمبی بات تو نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے اس گائے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے 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 مل ہی نہ پائی، اس شہر میں بھی جاؤ، اس علاقے میں بھی جاؤ، اس جگہ بھی جاؤ، پوچھتے پوچھتے وہ گائے ایک یتیم بچے کے پاس تھی۔ وہ ایک پھر اپنے انداز کے اندر مؤخرین اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ وہ اتنا اس کا مل پڑا تھا اس گائے کا کہ وہ بچہ یتیم کہنے لگا کہ اس کو ذبح کیا جائے گا، اس کی کھال کے اندر جتنی اشرفیاں آئیں گی وہ اس گائے کا مل ہوگا، اتنا اس گائے کا ریٹ ہوگا۔ تو پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو مجبوراً وہ گائے خریدنی پڑی۔ پھر ان قوم والوں نے سب نے مل کے پیسے ڈالے اور وہ گائے کو خریدا، پھر اتنے ہی پیسے اس کو دیے جتنے وہ بچے نے مانگے تھے۔ کہنے لگے اب آپ لے کے آئے، صحیح بات، اب ہم ڈھونڈتے ہیں گائے کو ایسی ہو۔ فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، حالانکہ وہ اس گائے کو ذبح کرنے والے نہیں، وہ تو انہیں بہانے کر رہے تھے کسی طریقے سے جان چھوڑ جائے۔ یہ سوال رکھا کہ اللہ کہے چلو رہنے دو، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح کر رہی ہے۔ دوسرا سوال، پھر تیسرا سوال، سوال کے اوپر سوال کرتے جا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہے کہ جاؤ تم کام کرو، تم نے کون سا کام پکڑ رکھا ہے؟ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا تھا، نَفْسًا، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا تھا اس قتل کے معاملے میں، فیہا، اس قتل کرنے کے معاملے کے اندر، وَاللَّهُ، اور اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے تھے۔ اللہ کو واضح کرنے والا ہے، اللہ نے بھی واضح کیا تھا، کس طرح؟ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پس ہم نے کہا کہ لگاؤ اس کو، بِبَعْضِهَا، اس ذبح شدہ گائے کا گوشت کا کچھ حصہ، یہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے نا، اس کا گوشت کا حصہ اس مردے کو لگاؤ جو مر چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے تھے کہ گائے ذبح کرو اور گائے کیسی ہو۔ فرمایا اس مردہ جسم کو یہ گوشت کا لوتھڑا لگاؤ۔ جب اس کو گوشت کا لوتھڑا لگایا گیا، اب یہ کوئی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سا حصہ لگایا گیا تھا گوشت کا، یہ کوئی وضاحت نہیں۔ فرمایا گوشت کا کچھ حصہ لگایا، وہ مردہ کھڑا ہو کے بیٹھ گیا۔ جب وہ زندہ ہو گیا تو اس نے پھر بول کے بتایا کہ مجھے اصل میں کس نے قتل کیا ہے۔ وہ قتل کرنے والا اس کا بھتیجا تھا، کیونکہ اس کی وراثت بہت زیادہ تھی، مال بہت زیادہ تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ حکم جاری ہو گیا کہ قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ ان کے بقول مفسرین نے بات نقل کی ہے اس لحاظ سے۔ فرمایا اللہ کہتے ہیں پھر جب اس کو وہ گوشت کا حصہ لگایا، تھوڑی دیر کے لیے یہ زندہ ہوا، پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ اس صورت کے اندر 5 مقام پر میرے رب نے مردوں کو زندہ کرنے کی دلیلیں دی ہیں، 5 نشانی بیان کی ہے۔ ایک ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب ہم اللہ کو واضح سامنے نہ دیکھیں، تو اللہ نے سب کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ایک مردہ جسم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی، اور یہ چند گھڑیوں کے لیے تھی، تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کیا تھا۔ آخری بات فرمایا کذالک، اسی طرح یحیی اللہ الموتى، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ اکبر، اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ جس طرح اس مردے کو میں نے زندہ کیا ہے، کل قیامت والے دن اسی طرح سارے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک کل کائنات کو زندہ کرنا ایک انسان کی طرح ہے، جیسے ایک انسان کو زندہ کرنا ایسے
کائنات کے جتنے بھی انسان ہوں گے جو مر چکے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو اس طرح زندگی بخشوں گا، اس طرح زندہ کروں گا. وَيُرِيكُمْ، اور میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں آیاتی، اپنی نشانی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کر سکو، سمجھ سکو. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بقرہ گائے کا ذکر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. جب اللہ کا حکم آ جائے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل بھی کر لیا. سمعنا واطعنا، ہم نے اس بات کو مان بھی لیا. اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ایسے بالکل کے بھی سوال بھی کرنے چاہیے. بعض لوگ ایسے بےجا اور سوال کرتے رہتے، اچھا جی وہ پھر آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، وہ فلاں معاملہ کس طرح ہوا. یہ ایسی باتیں نہیں کرتے رہنا چاہیے. ہاں جو دین اسلام کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان باتوں کو کرنا چاہیے، اور اس کے اندر خیر ہے، بھلائی ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث کے متعلق سوال بھی کرنے چاہیے. جب ہم سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوتی جائے گی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.